أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 84 صفحہ نمبر 175 سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قربتاً اللہ۔ توحید کے بارے میں بھی گفتگو ہے اس میں۔ وہ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا پہچانتا ہے، وہ یعنی اللہ کریم، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے پر چھایا ہوا ہے اور ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے۔ تم میں سے جسے کچھ کرنا ہو اسے موت کے حائل ہونے سے پہلے مہلت کے دنوں میں مصروفیت اور قبل فرصت کے لمحوں میں اور گلا گھٹنے سے پہلے سانس چلنے کے زمانہ میں کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے لیے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سامان کا تہیہ کر لے، جو کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، جو وہ اپنے لیے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سامان کا تہیہ کر لے اور اس گزرگاہ سے منزل اقامت کے لیے زاد فراہم کرتا جائے، اور اپنے لیے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سامان کا تہیہ کر لے اور اس گزرگاہ سے منزل اقامت کے لیے زاد فراہم کرتا جائے۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے، اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے اور جو حقوق تمہارے ذمہ کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو حقوق تمہارے ذمہ کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں سیکھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں علم حاصل کریں گے دین کا، بس چند علماء کی ذمہ داری ہے وہ حاصل کریں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کی تقلید کریں گے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم بھی یہی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو وہ علم کون سا ہے؟ یہی دین کا علم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کر لی تو علم حاصل ہو گیا۔ مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کر تو لی، لیکن اگر دین کا علم نہیں سیکھا، علوم محمد و آل محمد نہیں سیکھے، معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل نہیں کی، اگر تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ بہرحال یہ ہم خطبہ نمبر 84 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے برے کام تجویز کر دیے اور پیغمبر کے ذریعے سکھا دیے ہیں۔ اس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں اور تمہاری طرف
ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، اور اپنے نبی کو زندگی دے کر مدتوں تم میں رکھا۔ اپنے نبی کو زندگی دے کر مدتوں تم میں رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اتاری ہوئی کتاب میں اپنے نبی کے لیے اور تمہارے لیے اس دین کو جو اسے پسند ہے کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت مبارکہ کب آئی تھی؟ عید غدیر کے موقع پر آئی تھی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے مولا علی علیہ السلام کے مولا ہونے کا اور ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج مکمل کر دیا دین کو، الیوم آج کے دن مکمل ہوا۔ تو دین مکمل ہوا ہے ولایت علی علیہ السلام کے اعلان پر۔ اس سے پہلے نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھی، تمام سب کچھ تھا، ولایت نہیں تھی۔ اس کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے حکم سے جب ہوا تو اس وقت دین مکمل ہوا، اور اب دین مکمل ہے، اور دین کو پسند کیا اللہ نے۔ اس دین کو پسند کیا جو ولایت علی علیہ السلام والا دین ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، آخری اعلان یہی تھا اور اسی پر دین مکمل ہوا۔ تو یہاں پر یہی بات ہوئی، یہاں تک کہ اس نے اپنی اتاری ہوئی کتاب میں اپنے نبی کے لیے اور تمہارے لیے اس دین کو جو اسے پسند ہے کامل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی زبان سے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال کی تفصیل اور اپنے اوامر و نواہی تم تک پہنچائے۔ اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے اور تم پر اپنی حجت قائم کر دی۔ اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے اور تم پر اپنی حجت قائم کر دی، اور پہلے سے ڈرا دھمکا دیا اور آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دیا۔ بے شک تو اب تم اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرو۔ ہو جاتی ہیں کوتاہیاں، پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرو۔ ولایت علی علیہ السلام پر اگر ایمان نہیں ہے اور اس کا اقرار نہیں کیا گیا تو یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے، اور دین مکمل نہیں ہوتا ولایت علی علیہ السلام پر ایمان کے بغیر اور اس کے اعلان کے بغیر۔ اعلان جب تک نہیں ہوگا تو مکمل ہونے کی گواہی نہیں ہوگی۔ بہرحال کوتاہیوں کی تلافی کرو اور اپنے نفسوں کو ان دنوں کی کلفتوں کا متحمل بناؤ، اس لیے کہ یہ دن تو ان دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو تمہاری غفلتوں میں بیت گئے اور وعظ و پند سے بے رخی میں کٹ گئے۔ اپنے نفسوں کے لیے جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ پر ڈال دے گی۔ مکروہات میں بھی سہل انگاری سے کام نہ لو، ورنہ یہ نرمی اور بے پرواہی تمہیں معصیت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اللہ کے بندو، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں ہے۔ اور اولی الامر یہ جو عام لوگ حکومت کرتے ہیں، صدر، وزیر اعظم، یہ نہیں ہے۔
उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र वो होता है जिसके पास अल्लाह का अम्र होता है, अल्लाह ने जिसको अख्तियार दिया होता है, और वो उलिल अम्र 12 इमाम हैं। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इमाम हैं और आखिरी इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और इस जमाने में हमारे इमाम जमाना उलिल अम्र हैं। इमाम ज़माना उलिल अम्र हैं और इमाम ज़माना इस ज़मीन पर मौजूद हैं। अब कोई ये कहे कि जी फलां बंदा फलां मुज्तहिद उलिल अम्र है और उसकी इताअत करनी है, तो ये कुरान की नफ़ी है। उलिल अम्र की इताअत करनी है। हाँ, जो अपने आप को खुद साख्ता जो उलिल अम्र बन जाए, वली अम्रिल मुस्लिमीन खुद साख्ता बन जाए, जबकि ये अल्लाह ने बनाना होता है और वो 12 इमामों को अल्लाह ने बनाया है। जो खुद साख्ता हो जाए, वली अमरिल मुस्लिमीन खुद बन जाए, या चंद लोग बैठ के, चंद बड़े उलमा जो अपने आप को उलमा कहते हैं, मुज्तहिद कहते हैं, वो बैठ के किसी एक को चुन लें और कहें आप वली अमरिल मुस्लिमीन हैं, आप उलिल अम्र हैं, और अब लोगों को कहें जी इनकी इताअत इत्तबा तुम पर फर्ज है। अगर तकलीद और इताअत न की गई तो कोई अमल कबूल नहीं है। तो ये कुरान की नफ़ी है, अल्लाह के हुक्म की नफ़ी है। अल्लाह ताला ने 12 इमामों को उलिल अम्र बनाया है, और इस ज़माने में उलिल अम्र इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, हम दीन का इल्म नहीं जानते, हम लिहाजा तकलीद करेंगे। ओ भाई, क्यों नहीं जानते? जानो, कोशिश करो, किसी पढ़े लिखे से सवाल करो, किसी से सवाल करो और सीखो, उलूम दीन सीखो, वाजिब है, फर्ज है। हुजूर पाक ने फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, ये वाजिब है, ये फर्ज है, सीखना पड़ेगा। सीखने की कोशिश करें, नियत करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, 12 इमाम 14 मासूमीन को वसीला बनाकर मदद मांगे, मिलेगी मदद, आ जाएगा कोई ना कोई आपको बताने वाला, और फिर वो आपको अल्लाह का जो हुक्म बताए, 12 इमाम 14 मासूमीन का जो हुक्म बताएं, वो उन हुक्मों की इताअत करेंगे, ना कि उस बंदे की जिसने ये आपको बताया। अब फर्ज किया मैं ये नहजुल बलागा पढ़ के सुना रहा हूं, तो आपने मेरी इताअत नहीं करनी। अस्तगफिरुल्लाह। या मैं कोई भी दीन का हुक्म अगर मैंने किसी आलिम दीन से सीखा है, तो मैं उस आलिम दीन की इताअत नहीं कर रहा। वो आलिम दीन ने जो हुक्म इमाम मुझे बताया होगा, उस हुक्म इमाम की इताअत करनी है, और इमाम को उलिल अम्र मानना है, इमाम को वली अम्रिल मुस्लिमीन मानना है। हाँ, ना कि उस आलिम को मानना शुरू कर दें जी आप वली अम्रिल मुस्लिमीन हैं और आपकी तकलीद वाजिब है और आपकी इताअत वाजिब है और आपकी इताअत के बगैर अमाल कबूल नहीं होंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। बहरहाल, और इस पर ज़ाहिर है लोग मुझसे बड़ा इख्तलाफ करते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन हक बात यही है, हक बात यही है। मैं यहीं तक पहुँचा हूँ। मेरा मेरा तज्ज़िया और निचोड़, और जो अल्लाह ताला के फ़ज़्ल-ओ करम से, 14 मासूमीन के फ़ज़्ल-ओ करम से जो मुझे अभी तक मिला है, वो यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर खुश हूँ, राज़ी हूँ। पहले हम भी भटके हुए थे, पता नहीं था, तहकीक नहीं थी, रिसर्च नहीं थी, कोशिश नहीं की थी। कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, इंशाअल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। सब पर फ़र्ज़ है, सब पर फ़र्ज़ है, सबका काम है, सब करें। हर बंदे पर वाजिब है, हर बंदे ने जवाब देना है, हर बंदे की अपनी अलग कब्र है, अलग सवाल है, अलग जवाब है। हैं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कुरान मजीद में वाज़ेह है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और वो कहते हैं जी हमारी कर लो तकलीद, तुसी छुट्टल, तुसा छुट्टल जनाब, हुण जी ओ जाने थे, ओ जाने, तुसा उंदे आखे लगे हो, बस तुहाडे तो सवाल नहीं होना। ये सब गलत है, कुरान की नफ़ी है ये, क्योंकि कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ते नहीं है, और फिर लोगों को के ज़हनों में ये भी बिठा दिया गया है कि भाईजान खुद नहीं पढ़ना, ना ना ना, गलती हो जाएगी, गलत समझ लेंगे आप।
اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر کے بنایا بھیجا ہے، فرامین آئمہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ فرامین آئمہ ہم پڑھیں نہ، تفسیر نمونہ، تفسیر ثقلین، تفسیر صافی اور اس کے علاوہ بہت ساری تفاسیر ہیں، وہ مطالعہ نہ کریں اور پھر کہیں جی سانو تو پتہ ہی نہیں، لہٰذا انہوں پتہ ہے وہ نہیں مان لو۔ بھائی انہیں پتہ نہیں ڈنڈی ماری ہوئے، وہ تسی خود سمجھو یار، کوشش کرو، ہاں جتے اڑ جاؤ پھر سمجھو، کوشش کرو، تو بھی اللہ نے عقل دیتی ہے۔ تو پنجابی سرائکی مکس ہو جاتی ہے، سارے میرے دوست کو سرائکی ہیں، کو پنجابی ہیں، میں خود سرائکی ہوں اور اردو بھی ہیں، تو یہ مکس اپ چلتا رہتا ہے۔ بھائی سب ناراض نہیں ہونا۔ ہاں تو کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفسوں کے لیے جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ پر ڈال دے گی، اور مکروہات میں بھی سہل انگاری سے کام نہ لو، ورنہ یہ نرم روی اور بے پرواہی تمہیں معصیت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اللہ کے بندو، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اور وہی اچھا، جب رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، اولی الامر کی اطاعت کریں گے جو 12 امام ہیں، تو وہ اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ جو احکام الہی ہیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، 12 امام 14 معصومین کے ذریعے۔ اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ اصلی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا۔ ایک لفظ اور بھی اس میں ہے، اور قابل رشک و غبض لکھا ہوا ہے، بہرحال اس کا معنی دیکھیں، آپ سمجھیں۔ وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے پند و نصیحت کو حاصل کر لیا، دوسروں سے پند و نصیحت کو حاصل کر لیا۔ اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر، ہوا و ہوس۔ اور یاد رکھو کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے۔ اور ہوس پرستوں کی مصاحبت ایمان فراموشی کی منزل اور شیطان کی آمد کا مقام ہے۔ شیطان کی آمد کا مقام کیا ہے؟ ہوس پرستوں کی مصاحبت، ان کا ساتھی ہونا، ہوس پرستوں کا ساتھی ہونا۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغ کو پستی و ذلت کے کنارے پر ہے۔ باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ بے شک، اور کینہ و بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے، اور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر صاحب کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں۔ آرزوئیں پردہ ڈال دیتی ہیں، امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے، اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے، امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صدقہ چہاردہ معصومین علیہم السلام ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور 12 ائمہ 14 معصومین کے دین اور عقیدے پر قائم و دائم رکھے، نہ کہ خود ساختہ ولی امر المسلمین کے عقیدوں پر، نہیں، 12 امام 14 معصومین کے عقیدوں پر قائم رکھے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔